السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ساتھیوں کو میری جانب سے بہت بہت سلام۔ دیکھیں جی، آج کل کے جو معاملات ہیں، مہنگائی کا جو زمانہ ہے، اس مہنگائی کے زمانے میں لوگ جو ہیں بیچارے بہت پریشان ہیں۔ خاص طور پہ انویسٹرز حضرات جنہوں نے اپنی جمع پونجی انویسٹ کی ہوئی ہے، انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ کمپنی کے کیا مسئلے مسائل ہیں، ان کا خاندانی کیا پرابلمس ہیں یا کیا چیزیں ہیں۔ لوگوں نے تو وہ اس بھروسے پہ رکھا کہ یہ لوگ خود ہی ان کی مینجمنٹ اور یہ لوگ خود ہی ان کے لیڈرز کہتے تھے کہ کمپنی سیف ہے، سیکیور ہے، آپ کا پیسہ ریفنڈیبل ہے اینی ٹائم، کمپنی نسلوں کی ہے، کہیں نہیں گئی، رجسٹرڈ ہے، SECP سے رجسٹرڈ ہے کمپنی، یہ نسلوں کا کاروبار ہے۔ یہ سب چیزیں جب باتیں چل رہی تھیں سوشل میڈیا پہ، یوٹیوبس پہ، بڑے بڑے لیڈرز جو ہے وہ ان کے پروگرامز ہوتے تھے، محفلیں ہوتی تھیں اور ان میں یہ سب چیزیں چلتی تھیں، دھڑا دھڑ کام چل رہا تھا، تو لوگوں نے ایک دوسرے کے بھروسے کے بنیاد پہ جو ہے وہ اس میں اماؤنٹ ڈالی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ لوگ جو اس وقت بیچارے پریشان ہیں، اتنے مہینے اتنے ماہ گزر گئے ہیں، ان کا چولہا جو ہے وہ، ظاہر سی بات ہے بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے پیسے رکھے ہوں گے نا، ساری پانچوں انگلیاں تو برابر نہیں ہیں، سارے تو امیر نہیں ہیں، سارے تو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس میں بڑے تکلیف میں ہیں، ان کا دکھ درد کا شاید کسی کو اندازہ ہو، اسی کو ہو سکتا ہے جس کی زندگی میں دکھ درد ہوں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر کب تک ٹرک کی بتی کے پیچھے ہم چلتے رہیں گے؟ کب تک؟ آخر اس کا سولوشن کیا ہے؟ کسی نے کوئی نکالا ہے؟ میں تو کافی عرصے سے تمام دوستوں کو، تمام ساتھیوں کو یہی کہتا ہوا آ رہا تھا کہ بھائی پاکستان میں قانون نہیں ہے، اگر آپ لوگ قانون بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایفرٹ لیں، اس کے لیے کام کریں، لیکن یہاں پر کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب لوگ اپنا اپنا چورن بیچنے میں جو ہے وہ مشغول ہو گئے ہیں، باتوں میں، سیاسی باتوں میں، ادھر ادھر کی باتوں میں الجھائے ہوئے ہیں لوگ، جو ہیں ان کو جو ہے وہ بتائی رکھا گیا ہے۔ ان کو احساس نہیں ہے کہ لوگ کتنے پریشان ہیں اس مہنگائی کے عالم میں۔ اوپر رمضان آنے والا ہے، رمضان کے اپنے جو ہے وہ مہنگائی آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں ٹاپ پہ ہو جاتی ہے، عام مہینوں سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو کسی کو ہے کوئی اس کا احساس؟ اگر ایک نیٹ ورک مارکیٹنگ نہیں ہے پاکستان میں، لیگل ہی نہیں ہے، قانون ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا کام کیا گیا ہے پچھلے 6-7 مہینے میں؟ میرا یہ کوشچن ہے تمام بڑے سینئر سے، بڑے بڑے لیڈر سے، ان کی مینجمنٹ سے، کہ بھائی اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا جو ہے وہ ایفرٹ لی ہیں؟ کیسز اپنی جگہ پہ، کمپنی کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پہ، کمپنی کے اوپر کیا پلنٹیاں لگی ہیں، کیا بندشیں لگی ہیں، کیا جو ہے ان کے اوپر جرمانے لگے ہیں، وہ تو ایک الگ اپنی جگہ پہ۔ لیکن آپ سب لوگوں نے اتنا سرمایہ لگایا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے؟ آخر اس کا کوئی حل تو ہو۔ لوگوں کو پیسے کب ملیں گے، کیسے ملیں گے، کیا صورتحال ہوگی، کیا طریقہ کار ہوگا؟ اور آئندہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کمپنیاں چلیں گی تو کس بنیاد پہ چلیں گی؟ جبکہ لا نہیں ہے پہ، تو لا کے لیے کچھ ایفرٹس کرنی چاہیے، لوگوں کو جد و جہد کرنی چاہیے۔ وہ جد و جہد، وہ ایفرٹس ہمیں شروع کے دنوں میں ہی روک دیا گیا کہ آپ لوگ باہر نہ نکلیں، آپ لوگ اپنی آواز کو جو ہے وہ بلند نہ کریں، آپ لوگ جو ہے وہ کوشش نہ کریں۔ بھائی ہم ہڑتالیں کرتے، ہم آواز اٹھاتے، ہم کوشش کرتے ڈے ون سے، سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جاتے، ادھر ادھر تتر بتر بھی نہیں ہوتے تو آج کچھ رزلٹ کچھ اور ہوتی۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، ایک پلاننگ کے ساتھ یا کس چیز کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ خاموش کروایا گیا ہے۔ کسی سینئر لیڈر نے کوئی اس کے اوپر کوئی پلاننگ نہیں بنائی ہے، کسی کو کوئی جو ہے موبلائز نہیں کیا ہے، باہر نکلنے کے لیے کوئی جو ہے وہ ایفرٹس نہیں لی ہے، بلکہ اس چیز کو روکا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک کہ آخر وائی، کیوں 30-35 سال سے اگر ایک چیز کمپنی جو ہے وہ رجسٹرڈ یعنی کہ لا نہیں ہے، تو
اس کے لیے کیوں آوازیں نہیں اٹھائی جا رہی ہیں؟ اس کے لیے کیوں شور شرابہ نہیں ہو رہا ہے؟ اس کے لیے کیوں باہر نہیں نکلے جا رہے ہیں؟ آل پاکستان ہے، بیفور یو ہے، ان کے اوپر تو کیسز ہیں، ان کے سیوز تو گرفتاری بھی کاٹ چکے ہیں، کچھ کاٹ کر آ رہے ہیں۔ تو مقصد وہ کیوں ایفرٹ نہیں لے رہے ہیں کہ کمپنی گورنمنٹ آف پاکستان کو کیوں جو ہے وہ نہیں ایکسپلین کر کے بتایا جا رہا ہے کہ بھائی نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری کو جو ہے وہ رجسٹرڈ کریں، اس کے یہ بینیفٹس ہیں، اس کے یہ فائدے ہیں، اتنے لوگ جو ہے یہاں پر ہیں۔ اس کے لیے کون منسٹروں سے مل رہا ہے، کون لیگل ٹیموں سے مل رہا ہے، وکیلوں کے ساتھ کون مل رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کے لیے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا ہے، سب لوگ اپنے خاموشیاں بیٹھے ہوئے۔ اس دوران کئی کمپنیاں آئیں، کئی کمپنیاں گئیں، وہاں سے بھی لوگوں کو بڑی پریشانیاں ہوئیں۔ بھائی یہاں کے آپ لوگ سینئرز کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک ایک روپیہ ملے گا، تو بھائی کس فارمولے سے ملے گا؟ کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ کب ملے گا؟ کیسے ملے گا؟ لوگوں نے تو اس حوالے سے تو پیسے نہیں رکھے تھے کہ بھائی آپ کو 1 سال لگے، 1.5 سال لگے، 2 سال لگے، ہمارے پیسے باؤنڈ ہوئے پڑے، ہم پھنسے پڑے۔ بھائی کہاں ہے آپ کی مینجمنٹ؟ کہاں ہے آپ کے وہ لوگ؟ کہاں ہے دنیا بھر کا جو آپ کو کاروبار تھا؟ آخر کسی کو تو کوشش کریں، ان کو تو کہیں نا بھائی دوسرے ممالک میں کام شروع ہو جائے۔ بھائی ایک بندہ اندر چلا گیا تو اس کا مطلب پوری کمپنی چلی گئی، پوری کمپنی بند ہو گئی، پورا سسٹم نظام سارا درم بھرم ہو گیا۔ جب وہ نکلیں گے، باہر آئیں گے، جب ان کے اوپر وہ سب پلنٹیاں ختم ہوں گی، کبھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ای سی ایل میں نام ہے، ان کے شناختی کارڈ بند ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ان کے اوپر بینڈ ہے، 5 سال تک جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی کمپنی نہیں کھول سکتے، کسی کمپنی کے ڈائریکٹر نہیں بن سکتے۔ تو کیا ہے اس کا کوئی فارمولہ؟ تو ہمیں نہیں ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے تو پلیز آپ لوگ بتائیے ہمیں۔ تو بس خاموش کروایا جاتا ہے، بھاشن دیے جاتے ہیں، اور حل کچھ بھی نہیں ہے، 2 ٹکے کا حل نہیں ہے۔ اتنے 6-7 مہینوں میں اگر سب لوگ مل جل کر ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوتے تو کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلتا۔ حیرت کی بات ہے اور بڑی تعجب کی بات ہے، لاکھوں لوگوں کی ٹیم بنی ہوئی ہے ایس آر جی گروپ آف کمپنیز میں، لیکن یہاں پر کھڑے ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور حل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کوئی حل نکالتے، اس کے اوپر دن رات ایک کر دیتے، اس کے لیے ایفرٹس لیتے، اس کے لیے لوگوں کے اوپر ڈیوٹیاں ڈال دی جاتی، ہر ضلع میں ہر شہر میں کچھ نہ کچھ ایفرٹس چلتا رہتا، اس کے اوپر کام ہوتا تو آج قانون بھی بن چکا ہوتا، اور آنے والے لوگوں کے لیے، نسلوں کے لیے کچھ آسانیاں ہو جاتی۔ چلو بی فار یو ایس آر جی گروپ کو اوپر پابندی ہے، اس نام سے نہیں کھل سکتی، ان کے ڈائریکٹرز سی او کے اوپر پابندیاں ہیں، چلو وہ جرمانے دیں گے، پابندیاں دیں گے، وہ دوبارہ ان کو جو اسٹیبل ہونے میں 5 سال لگیں گے، 2 سال لگیں گے، 3 سال لگیں گے۔ اس میں لوگوں کا کیا قصور ہے؟ اس میں لوگوں کو کیا جو ہے ان کا جو ہے وہ آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ ان لوگوں نے جو پیسے لگائے ہیں ان کو کیسے وہ ریٹرن ہوں گے؟ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس جو اہم جو مدعا ہے، جو اہم جو چیز ہے، اس کو بلا کر لوگ روزانہ ہر مختلف گروپوں میں عام سی چیزیں، دوسری ڈیبیٹ چلتی ہیں، صبح سے شام تک فضولیات بہت سی چیزیں چلتی ہیں، اور جو ہے کام کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ دکھ تکلیف اس بات کا ہے کہ بھائی جن لوگوں نے ذمہ داری لی تھی کہاں ہیں وہ لوگ؟ ان لوگوں کو ایفرٹ لینی چاہیے، ان کے پیچھے بیک اپ کیا ہے، وہ بیک اپ والے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو ان کے اوپر تو کوئی باتیں نہیں ہیں۔ کمپنی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، لیکن ایک لا ہونا چاہیے، ایک قوانین ہونے چاہیے۔ اس لا کے لیے، اس قوانین کے لیے بھی کوئی ایفرٹ نہیں کر رہا ہے، اور روزانہ یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی اتنی کمپنیاں ایس سی سی پی سے رجسٹرڈ ہے، اتنی کمپنیاں یہ ہیں، اتنی کمپنیاں وہ ہیں۔ بھائی کمپنیاں ہیں تو ان کو ایک لا بھی بنایا جائے، اس کے لیے بھی ایفرٹ ہونی چاہیے۔ سی سی پی کے پاس جا کر یہ بھائی نیٹ ورک مارکیٹنگ کو بھی رجسٹرڈ کروایا جائے، اس کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا ہے سنجیدہ۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے، جب تک آپ اس کے لیے قدم نہیں بڑھائیں گے، نہ آپ کو پیسہ ملے گا، نہ آپ کی کمپنیاں سیکیور ہوں گی، نہ یہ سسٹم جو ہے چلیں گے۔ کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کمپنی ہو تو اس کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، گراس روٹ پہ جڑوں کو مضبوط کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے کوئی ایفرٹ ہونی چاہیے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے، لوگوں کا بہت سے لوگ مجبور ہیں، آخر کب تک انتظار کریں گے اس مہنگائی کے دور میں؟ بیماریاں، تکلیفیں، قرضے لوگوں کے بڑھ گئے ہیں، اور لوگ جو ہے 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، کتنے مہینوں تک یہی کہانیاں چلتی رہے گی، ڈیٹ کے اوپر ڈیٹ چلتی رہے گی۔ یہ کوئی سولوشن تو نہیں ہے۔ لوگوں کو تو سولوشن چاہیے نا، لوگوں کا کیا قصور ہے؟ لوگوں نے تو یہ ساری چیزیں بھگتنے کے لیے تو نہیں پیسہ سرمایہ لگایا تھا کسی کے بھی کہنے پہ، اوپر سے لے کے
سی او سے لے کے نیچے کے لیڈرز تک جو سب جو ہے ایک دوسرے کی بات کو پھیلاتے تھے، تو وہ ظاہر سی بات ہے کسی نے بندے نے شروع کی ہوگی تو اگلے نے بھی وہی بات پھیلائی ہوگی نا، تو وہ جس بندے نے شروع کی تو یہ قصوروار تو وہی ہے۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو ہے اس چیز کے اوپر دیکھیں، اگر آپ لوگ حل چاہتے ہیں تو حل نکالنے کی کوشش کریں، حل کی تجویزیں دیں، سالوشن کے لیے آپ آئیں، اور سالوشن کیا ہے؟ یہ سالوشن نہیں ہے، کیسے اپنی جگہ پہ چلتے رہیں گے، ضمانتیں ہوتی رہیں گی، بیماریاں بھی آئیں گی، صحت بھی ملے گی، سب چیزیں چلیں گی۔ دس از ناٹ اے سالوشن فار دا پیپل، فار دا پارٹنرس، انویسٹرس کے لیے یہ کوئی سالوشن نہیں ہے بھائی۔ اس کے لیے کل بھی کرنا، آج بھی کرنا ہے، تو اس کے لیے ایفرٹس لینی چاہیے، اور یہ ایفرٹس کیوں نہیں لی جا رہی ہیں، یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ تمام سینئر سے میرا یہ سوال ہے کہ اس کے اوپر جو ہے میں کئی مرتبہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن کیونکہ ہماری ان چیزوں کو فضول اور جو ہے رد کر دیا جاتا ہے چیزیں سمجھ کے، اور باقی جو فضول چیزیں چل رہی ہوتی ہیں مختلف گروپوں میں، مختلف ٹاپکس پہ بات، اور وہ بڑے لوگ جو ہے اس کا مزہ لے رہے ہوتے ہیں۔ جو سنجیدہ، سیریس اور جو حقیقی جو چیز ہے جس کے اوپر ہمیں ایفرٹ لینا چاہیے، اربوں خربوں روپے لوگوں کے، عوام کے پھنسے ہوئے، اس کا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ سیریس نہیں ہے۔ تو یہ تمام دوستوں سے، تمام انویسٹر سے میں خود گزارش کرتا ہوں کہ یہ آپ کے پیسے ہیں، آپ کا سرمایہ ہے، کوئی اس کے لیے آپ کو ہی ایفرٹ لینا پڑے گا، اور کسی کے اگر کوئی ساتھ دیتا ہے تو یا بسم اللہ ان کے پیچھے چلے، اگر نہیں دیتا ہے تو آپ لوگ یو ہیو ٹو ڈو یور سیلف۔ آپ لوگوں کو اب جو ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے انتظار بھی کر دیا 6 مہینے، 8 مہینے، 7 مہینے، ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، انتظار کرنے کے بعد بھی کسی کو کوئی گائیڈ لائن صحیح نہیں مل رہی ہے، وہی کوشچن مارکس آ رہے ہیں مختلف گروپوں میں۔ لوگوں کو سمجھا سمجھا کے ان کو جو ہے وہ صبر کی تاکینیں دے دے کے آخر کب تک یہ سلسلہ چلے گا، کوئی تو اس کا ڈیڈ لائن ہو۔ تو یہ کوئی بھی چیز کلیئرنس نہیں ہے، صرف باتیں ہیں، ملیں گے ملیں گے ملیں گے، جب وہ باہر آئیں گے 2 سال کے بعد باہر آئیں گے، 6 سال کے بعد آئیں گے، یا 6 مہینے کے بعد آئیں گے، یہ بھائی آئیں گے تو کیسے دیں گے، کس طریقے سے دیں گے، کیسے لوگوں کو پیسے ملیں گے، اور مل بھی گئے تو پھر یعنی کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ بھاشن تو بڑے آتے ہیں بھائی، نیٹ ورک انڈسٹری، نیٹ ورک انڈسٹری، نیٹ ورک انڈسٹری، اس کے لیے کیا کیا ہے بھائی؟ آگے کے لیے بھی تو اگر آپ کسی کمپنی، یہاں سے پیسہ ملے گا، آپ کچھ کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی کمپنی میں آپ رکھیں گے نا، تو پھر وہ کمپنی بھی لیگل ہوگی۔ تو اس ایلیگل کے لیے آپ لوگوں نے کیا سوچا ہے کہ اس کو لیگل کیسے کیا جائے؟ جب یہ چیز کے اوپر آئیں گے تو سب کو پیسے بھی عزت سے ملیں گے، اور صبر و تحمل سے مل جائیں گے، طریقہ کار سے مل جائیں گے۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں ہے، اور آپ لاس کے اوپر آئیں، اس کے اوپر آئیں، تمام دوستوں سے، تمام سینئر سے، تمام لیڈر سے، تمام انویسٹر سے، تمام گروپوں سے متبادہ گزارش ہے کہ خدارا پاکستان کے اندر قوانین بنوانے کے لیے، نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری کو ریگولرائز کرنے کے لیے اب جلد کریں، ایفرٹس لیں اور ایکشنز لیں، ورنہ یہ وقت گزرتا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سالوشنز کی طرف آئیں، حل کی طرف آئیں، اور جو ہے مل بیٹھ کر کوئی اس کے لیے اوپر جو ہے وہ شور دما دم ہونا چاہیے، تب کام چلے گا، تب ہماری نسلیں جو ہے وہ کچھ خوشحال ہو سکتی ہیں، یا لوگوں کو پیسہ ملے گا۔ ادروائز ایک ٹرک کی بتیوں کے پیچھے ہم سب لوگ لگے ہوئے 7-8 مہینے ہو گئے، اور جو سیاڑے ہیں، ہوشیار ہیں، 1.5 سیاڑے ہیں، وہ تو کما بھی رہے ہیں، وہ انکم بھی کر رہے ہیں، مختلف کمپنیاں بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بیچارے سیدھے سادے لوگ ہیں وہ پھنسے ہوئے، ان کا جو بھی جمع پونجی ہے وہ صرف ایک آس کے اوپر کہ سی او صرف رحمان صاحب آئیں گے، پھر وہ اپنے بینک اکاؤنٹس کھلوائیں گے، انہیں کتنا عرصہ لگے گا، اور پھر وہ کمپنی خود تو اپنے نام سے کھلوا نہیں سکتے ہیں، اس کے لیے وہ کس کے نام سے کھلوائیں گے، اس کو کون چلائے گا، کیا چلائے گا، یہ تو بھائی بہت لمبا چوڑا ایک پیریڈ ہے۔ دس از ناٹ دا وے، دس از ناٹ دا سولوشن۔ تو سولوشن کی طرف آئیں، لوگوں کا کیا قصور ہے، لوگوں کا کیا پرابلم، یعنی کہ ان کے پرابلم بھی تو ہوں گے نا، تو آخر ان بیچاروں کو ملنا چاہیے نا، تو آخر ان کے لیے کچھ تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ سب کچھ سارا جو ہے جمع پونجی یہ تو نہیں اکاؤنٹس میں تھے، اور بھی بہت کچھ ہوں گے، تو لوگوں کو خدارہ دیں، لوگوں کی آہیں نہ لیں۔ تو یہ تمام دوستوں سے، مینجمنٹ سے، لیڈر سے، سینئر سے، اور تمام گروپ کے لوگوں سے، ایڈمن سے،
سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ حل کی طرف آئیں، اور اس کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے قوانین بن جائیں، لاز بن جائیں، رجسٹریشنس ہو جائیں، پھر کمپنیاں بنیں، پھر بے شک لوگ نیٹ ورکنگ کریں، لیڈرس کام کریں، نیٹ ورکنگ کریں، اور جو ہے انویسٹرس انویسٹ کریں، جو بھی سلسلہ چلے پاکستان کے قوانین کے مطابق چلے، اس قوانین کے لیے جد و جہد کہیں پہ بھی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو آپ تمام دوستوں سے، تمام انویسٹر سے ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں مؤدبانہ، اس کے لیے سب لوگ ایک اپنا بہت بڑا فریضہ سمجھ کر جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آوازیں اٹھائیں۔ شکریہ اعجاز احمد انصاری۔